السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ عوام الناس کے درمیان یہ مسئلہ ضروری تھا پہنچا دینا کہ دلالی پر کمیشن لینا کیسا ہے۔ اگر زید اصل مالک زمین سے خود زمین خرید لیتا ہو اور پھر کسی سے نفع لے کر فروخت کرتا ہو، جیسا کہ سوال میں زید کے لیے خریدنے اور بیچنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا نفع لینا جائز ہے۔ البتہ اس زمین کی خریداری کا دام زیادہ بتا کر بیچنا فریب ہے اور فریب دینا حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جامع الترمذی کتاب البیوع، یعنی جو ہم کسی کو فریب دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یوں ہی زیادہ دام بتانا جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ۔ حدیث شریف میں ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک۔ جامع الترمذی، یعنی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور اگر زید کی حیثیت محض ایک دلالی کی ہے، جو اصل مالک زمین سے زمین خریدتا نہیں لیکن خریدار پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ زمین اس نے 20 لاکھ میں خریدی ہے، تب بھی اس طریقہ کار میں دھوکہ اور جھوٹ کی خرابی موجود ہے۔ پھر اگر زید بغیر دوڑ دھوپ کیے محض بیٹھے بیٹھے کسی خریداری سے سودا طے کرا کے اصل مالک زمین کی رضامندی سے 2 لاکھ روپیہ وصول کرتا ہے تو یہ روپیہ اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ یہ محض بات چیت یا کسی کو مشورہ دے کر کوئی چیز فروخت کرانے کی کوئی اجرت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر زید خریدار تلاش کرنے، اس سے فروخت کرانے میں وقت صرف کرتا ہے اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو اتنی دوڑ دھوپ کی جو واجبی اجرت ہوتی ہے، صرف اتنی ہی اجرت کا حقدار ہوگا۔ اور اگر اتفاق سے طے شدہ اجرت واجبی اجرت سے کم ہو تو واجبی اجرت کا بھی حقدار نہیں ہوگا، بلکہ طے شدہ اجرت ہی کا حقدار ہوگا۔ لیکن فریب دینے، جھوٹ بولنے کا وبال بہرحال اس کے سر پر رہے گا۔ امام علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ سے سوال ہوا کہ زید کے کارندہ نے عمر سے وعدہ کیا کہ جائیداد آپ کی زید سے بکوا دوں گا، مگر مجھے مختار نہ دیجیے گا، مگر مجھے محنتانہ دیجیے گا۔ اس نے اقرار کیا اور زید کو بھی اس کا حال معلوم ہے۔ کارندہ مذکور نے اس کی بیع میں بہت کوشش کی، چنانچہ بیع تام ہو گئی اور مشتری کو دھوکہ بھی کچھ نہ دیا۔ یہ اجرت جائز ہے یا ناجائز؟ تو آپ نے اس سوال کے جواب میں تحریر فرمایا، اگر کارندہ نے اس بارہ میں جو محنت و کوشش کی وہ اپنے آقا کی طرف سے تھی، بائع کے لیے کوئی دوا دوش نہ کی، اگرچہ بعض زبانی باتیں اس کی طرف سے بھی کی ہو۔ مثلا آقا کو مشورہ دیا کہ یہ چیز اچھی ہے، خرید لینی چاہیے، یا اس میں آپ کا نقصان نہیں اور مجھے اتنے روپے مل جائیں گے۔ اس نے خرید لی، جب تو یہ شخص عمر بائع سے کسی اجرت کا مستحق نہیں، کہ اجرت آنے جانے محنت کرنے کی ہوتی ہے، نہ بیٹھے بیٹھے 2-4 باتیں کہنے، صلاح بتانے، مشورہ دینے کی۔ اور اگر بائع کی طرف سے محنت و کوشش و دوا و دوش میں اپنا زمانہ صرف کیا تو صرف اجر مثل کا مستحق ہوگا، یعنی ایسے کام اتنی سعی پر جو مزدوری ہوتی ہے اس سے زائد نہ پائے گا، اگرچہ بائع سے قرار داد کتنے ہی زیادہ کا ہو۔ اور اگر قرار داد اجر مثل سے کم کا ہو تو کم ہی دلائیں گے، کہ سقوط زیادت پر خود راضی ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔